ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق چلنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے پاس دین اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو کس لیے پیدا کیا میرے بھائی؟ بار بار آپ لوگ جو نا وہ آیت ہے جواب کے طور پر آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود کیا بتاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. بندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا. بندگی اسی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ جو طریقہ ہم کو زندگی گزارنے کا بتایا وہی کیا ہے؟ اسلام ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں کہ آپ کا سونا جاگنا کیسے ہونا ہے، آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیا عبادت آپ کو کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے. اور جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ انسان ایک ایک انسان جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے سب کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کرے، اس کے مطابق اس نے جو طریقہ ہم کو زندگی گزارنے کا بتایا اس طریقے پر زندگی گزارے بول کے. تو پھر ایسی صورت میں جب اللہ نے ہم کو سب سے پہلے اسے پہچاننے والا بندہ بنایا، یہ خود بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جی آج ذرا اپنے آپ کو کسی غیر مسلم کی جگہ رکھ کر بندہ اگر دیکھے کہ بھائی اللہ نے مجھ پر یہ کرم کر دیا کہ مجھے اسے پہچاننے والا بندہ بنا دیا، مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. لیکن اگر میں آج مسلمان نہ ہو کے کوئی ہندو ہوتا یا کوئی اور جو نا مذہب پر ہوتا اور وہاں مجھے کوئی مسلمان آ کر دعوت دیتا بھئی اسلام لے آؤ اور اسلام ہی جو نا اصل دین ہے، اللہ نے اسی کا جو نا حکم دیا ہے، تو کیا میں مانتا؟ آج دنیا میں کتنے جی بڑے بڑے کیسے کیسے لوگ نہیں ہیں، کتنی عقل ان کو اللہ نے نہیں عطا کی ہے، کیا کیا جو نا وہ جو نا دنیا میں نہیں کر رہے ہیں. لیکن کس طرح سے شیطان ان پر حاوی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جو وہ دین اپنائے ہوئے ہیں، اسلام سے ہٹ کر جو بھی دین اپنائے ہوئے ہیں وہی بالکل صحیح ہے بتا کر ان کو اسی پر چلاتے چلا جا رہا ہے یہ شیطان. کتنا شاطر نہیں ہے یہ شیطان. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا دیا تو یہ خود جو نا کیا ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام. ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے عظیم انعام اللہ تعالیٰ کا ہے تو وہ یہی نعمت اسلام ہے، نعمت ہدایت ہے. تو آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ دین کیوں سیکھنا ہے، اسلام کیوں سیکھنا ہے اور کیوں اس پر چلنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک ایک انسان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کرے. یہ اور بات کہ دنیا کے کروڑوں انسان شیطان ان کو اللہ کے راستے سے دور لے کر چلا گیا ہے، کیونکہ وہ وہیں سے چیلنج کر کے نکلا تھا جی کہ مجھے تو مہلت دے، میں دنیا میں جاؤں گا اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے دور لے کر جاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا بول کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بول کے بھیج دیا کہ جا تو جس کو جا کے بہکانا بہکا لے، تیرے راستے پر جو بھی چلے گا، تیری باتیں جو مانے گا، ان سب کو تجھے اور ان سب کو میں جہنم رسید کروں گا. لیکن یہ بھی یاد رکھ لے کہ میرے جو اللہ کے میرے اپنے بندے ہوں گے تو ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا تھا اس کو. تو ایک ایک انسان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ نے کیا بتایا وہ جانے، چاہے وہ مسلمان غیر مسلم سب کو، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ نے یہ بتایا. تو وہ بندے جن کو اللہ ہی کی پہچان نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہیں، تو یہ بہرحال جو ہے کتنی بڑی محرومی ہے یہ. تو اللہ نے کم سے کم ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کو پہچاننے والا. ہمارا تو یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ بھئی اللہ کے ہم بندے ہیں، تو اللہ ہم کو کیا بتا رہا ہے یہ تو جان کر اسی پر تو ہم کو عمل کرنا ہے. تو اس لیے ایک ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے
عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ سب جو نا علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے. نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسے زندگی گزارنا ہے. اور کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے پر ہی اس کو زندگی گزارنا ہے. تو پھر ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، نالج اپنا گین کرے، بڑھائے کہ بھئی اسلام مجھ سے کیا کہتا ہے، میں کیا جو نہ پہن سکتا ہوں، کیا جو نہ نہیں پہن سکتا، میں کیسے جو نہ رہوں گا، میری اپنی بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا ہے، میرے ماں باپ کے ساتھ کیسے مجھ کو رہنا ہے، میری اپنی تجارت ہے تو مجھے کیسی تجارت کرنی ہے. ہر چیز میں ہمیں جو نہ کیا ہے، دین ہم کو جو نہ اصول بتاتا ہے، ہم کو رہنمائی کرتا ہے. جی بارک اللہ فیکم. تو آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.